اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی عورت سے ہم بستری کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سوال اکثر دوستوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے۔ اب اس سوال کے پیچھے کیا مسائل ہوتے ہیں جن کے پیش نظر وہ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ سوال اکثر ان بے اولاد جوڑوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم اپنی بیوی سے ہم بستری صحیح طریقے سے نہیں کر رہے۔ کچھ کیسز میں ایسا ہونے کے امکان موجود بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ خیال کرنا بھی ضروری ہے کہ آیا ایک مناسب طریقے سے ہم بستری کیسے کی جائے۔ دیکھیں، اکثر مولوی حضرات اس حوالے سے اسلامی نقطۂ نظر سے بھی جواب دیتے ہوئے سنے گئے ہیں، پر میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ اسلام میں صرف ممانعت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آیا کیا ایسا عمل ہے ہم بستری کے دوران جو بیوی سے نہیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مطلب عورت کے جسم کے جن حصوں میں جنسی عمل نہیں کرنا، مرد کو صرف انہی عوامل کا خیال رکھنا ہے اور پابند رہنا ہے، ورنہ وہ اپنی عورت کو جس طرح چاہے اپنی ذاتی تسکین کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر عورت کی مرضی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جس عمل سے آپ سکون محسوس کر رہے ہوں اس سے عورت تکلیف یا بیزاری محسوس کر رہی ہو۔ اب آتے ہیں ہم بستری کا جو مناسب طریقہ ہونا چاہیے اس پر، تاکہ میاں بیوی جنسی تسکین کے ساتھ ساتھ اولاد کی نعمت بھی حاصل کر سکیں۔ تو ہم بستری کا سب سے مناسب طریقہ یہ ہے کہ عورت مرد کے نیچے ہونی چاہیے اور مرد اوپر، تاکہ جنسی عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو اور حمل کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ باقی شرم و حیا کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو بھی مناسب لگے اپنی بیوی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اور شرم و حیا کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ سسٹم انسان کے اندر موجود حیا کے حساب سے کام کرتا ہے۔ جتنی زیادہ حیا شرم ہوگی ان تقاضوں کے بارے میں، اتنی زیادہ معلومات آپ کو اپنے اندر سے ملے گی۔